نے داخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ اللہ ہم سب کو جہنم سے مکمل طور پر محفوظ فرمائے۔ تو جب جہنمیوں سے یہ سوال ہوگا تو وہ اپنے 4 جرم بیان کریں گے، اگرچہ جرم ان میں کئی ہوں گے لیکن وہ یہ 4 جرم بیان کریں گے۔ ان 4 جرموں میں سے سب سے پہلا جرم جو ذکر کریں گے وہ یہ کہیں گے لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے۔ یہ ہمارے معاشرے میں نماز نہ پڑھنے کو کوئی مسئلہ سمجھا نہیں جاتا، یہ تو ویلے لوگوں کا کام ہے، فارغ لوگوں کا کام ہے، یہ اپنے بچوں کو روزی کما کر کھلانا بھی تو نماز ہی ہے نا۔ اس طرح کی باتیں کر کے ہم اپنے آپ کو تسلیاں دے لیتے ہیں، یا یہ بات کہہ لیتے ہیں کہ نماز تو دل کی نماز ہوتی ہے، تو ہم دل میں نماز پڑھتے ہیں، ہم کون سا کہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے منکر ہے، یا اس طرح کی باتیں کر کے جی ہم نے دیکھے ہیں نماز پڑھنے والے، ہم بڑا جانتے ہیں نمازیوں۔ ان ساری باتوں کو نظر انداز کر کے انسان جہنمیوں کے اس جواب پر غور کرے کہ وہ جو ان جنتیوں کو جواب دیں گے کہ ہمارے جہنم میں آنے کا سبب کیا چیز بنی ہے، وہ یہ بیان کریں گے، اور سب سے پہلے بیان کریں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے اللہ تعالیٰ نے کئی ایک انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے، سیدنا زکریا علیہ السلام کا، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا، سیدنا ادریس، سیدنا اسماعیل۔ اللہ نے کئی انبیاء کا تذکرہ فرمایا اور ان کے بعد کے لوگوں کا، قوموں کا تذکرہ کیا، اور پھر آخر میں نالائق لوگوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ ان انبیاء کے بعد ان کی قوموں میں پھر بعد میں نالائق لوگ آ گئے۔ ہمارے معاشرے میں نالائق کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کو کما کر نہ کھلائے، ان کی خدمت نہ کرے اور معاشرے میں ان کی بدنامی کا سبب بنے، اپنے والدین کو تنگ کرے، پریشان کرے، کہتے ہیں جی فلاں آدمی کی اولاد بڑی نالائق نکلی ہے۔ آدمی خود ہی اپنی اولاد کے بارے میں کہتا ہے جی میری اولاد بڑی نالائق ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو نالائق کہا؟ اللہ کی نگاہوں میں نالائق لوگ کون ہیں؟ فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، ان انبیاء کے بعد رفتہ رفتہ جو ان کے جانشین لوگ بنے وہ نالائق لوگ تھے، اور ان کی نالائقی یہ تھی اضاعوا الصلاة، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کی طرف دھیان ہی نہیں کی۔ واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، خواہشات کی پیروی شروع کر دی۔ فسوف یلقون غیا، اللہ فرماتے ہیں ان قریب یہ غی کے اندر داخل ہو جائیں گے، یعنی جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نالائق ایک تو بے نماز لوگوں کو قرار دیا ہے، نمبر 2 ان کا انجام یہ بیان کیا ہے کہ وہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے نماز کی حفاظت کی اپنی نماز کا خیال رکھا، یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، روشنی ہوگی، اس کے لیے جنت میں جانے کی دلیل ہوگی، اور اس کے لیے نجات کا سبب اور ذریعہ بن گئے۔ لیکن جس بندے نے نماز کی حفاظت نہ کی، اس نے نماز نہ پڑھی، نماز اس کے لیے نہ روشنی بنے گی، ظاہر بات ہے اس نے پڑھی نہیں ہے تو روشنی کیسے؟ اس کے ایماندار مسلمان ہونے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی، اور یہ بندہ
کسی صورت میں نجات نہیں پائے گا. اور فرمایا وہ یہ بندہ جو ہے نا بے نماز آدمی جو نماز نہیں پڑھنے والا، مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، یہ فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ. فرعون کو آپ جانتے ہیں نا، دنیا میں جب کسی بندے کی وہ سرکشی کی مثال دینی ہو نا، کہتے ہیں فلاں بندہ تو فرعون بن گیا ہے، فلاں بندہ تو قارون بن بیٹھا. یعنی ہم برے لوگوں کی مثال دیتے وقت ان کی تشبیہ قارون فرعون کے ساتھ دیتے ہیں. تو یہ بے نماز انسان کا انجام جو ہے نا فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے ایک نماز کی بات کی ہے، جو بندہ پانچوں نہیں پڑھتا وہ خود ہی اپنا انجام سوچ لے. ایک بندے کی ایک نماز چھوڑنے والے بندے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس بندے نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا نا اس کے عمل ہی برباد. کوئی روزہ نہیں اس بندے کا، اس بندے کی کوئی زکوٰۃ نہیں اگر وہ دیتا ہے، وہ عمرے کرتا ہے، حج کرتا ہے، لوگوں کی افطاریاں کرواتا ہے، بڑا بڑا راشن تقسیم کرتا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کی غریبوں کی اس نے منتھلی لگائی ہے، بڑے بڑے اپنے پیسے خرچ کرتا ہے اور بڑی صلہ رحمی کرنے والا ہے، اور دنیا میں اس کے اچھے اچھے کارناموں کا بڑا تذکرہ ہے. اللہ کی نگاہوں میں ایسے بندے کے کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ اس کے کیے ہوئے سارے عمل ہی برباد کر دیتا. اور بلکہ دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہے فَكَأَنَّمَا بُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، بے نماز آدمی جو عصر کی نماز کا تارک ہے نا، میں نے پہلے عرض کیا یہ ایک نماز کی بات ہے، ویسے کلی طور پر جو آدمی ساری نمازوں کا انکاری ہے یا عملی طور پر انکاری ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے، جو پڑھتا نہیں وہ انکاری ہوا نا، اگر مانتا ہے تو پڑھے. فرمایا ایسے ہے جیسے اس کا گھر کاروبار سارا کچھ تباہ ہو. ایک بندہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی اور ہمارے مال کی بھی حفاظت فرمائے. کسی کے گھر کو آگ لگ جائے، فیکٹری کو آگ لگ جائے، دکان کو آگ لگ جائے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں، بھائی کوئی بات نہیں، مال آنے جانے والی چیز اللہ نے جان بچا لی، افسوس کرتے ہیں اس کے. لیکن جس بندے کی نماز رہ گئی اس کے ساتھ افسوس ہی کوئی نہیں. یہ اصل میں بات ہے کہ ایمان ہم سے خارج ہو گیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لوگوں نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ بنو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، ایک مومن بندہ اور کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے. جس کی نماز نہیں نا اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ